سر زندگی میں سکون پانے کے لیے اور فقیری میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے نا اللہ کی ذات پر یقین بہت ضروری ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے موسم خزاں میں، پتجھڑ کے موسم میں سوکھے درختوں کو دیکھا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ جب وہ خزاں کا موسم آتا ہے تو درخت بالکل سوکھ جاتے ہیں، ان کی ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، پتے جھڑ کر کے زمین پر آ جاتے ہیں، وہ بالکل ڈونڈے ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آکسیجن دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اوپر چڑیوں کو، پنچھیوں کو بٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ سہارا دے رہے ہوتے ہیں۔ سر وہ گرتے نہیں ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ تیز آندھیوں میں نہ اپنی مضبوطی کے ساتھ جڑ پر وہ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ آج اگر خزاں کا موسم آیا ہے تو کل فصل بہار بھی آئے گی۔ آج اگر پتے جھڑ کر کے زمین پہ گر گئے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ ایک دن ہمیں ہرا بھرا بھی کرے گا۔ ان کو یقین ہوتا ہے سر، اس لیے وہ تیز آندھیوں میں بھی نہ، طوفانوں میں بھی سینہ تان کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سر اللہ کی ذات پر یقین کرنا سیکھیے، اس پہ بھروسہ رکھیے۔ میں کہتا ہوں زمانہ دشمن ہو جائے، دنیا ساتھ چھوڑ دے، آپ کے پاس سب کچھ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، پھوٹی کوڑی بھی نہ بچے نا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر دل اندر سے بڑا غنی ہوگا۔ آپ کو ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہوگا سر، آپ کی زندگی میں اضطراب اور بے چینی نہیں ہوگی کبھی۔ ہم لوگ اللہ کو مانتے تو ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، مگر اس کی ذات پر اس طرح یقین نہیں رکھتے نا جس طرح ہمیں آپ کو رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ بولتے بہت ہیں، کہتے زیادہ ہیں، مگر وہ یقین نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اب دیکھیے وہ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ کا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک چرواہا تھا، وہ روزانہ جو ہے اپنی بکریاں ندی کے اس پار چرانے کے لیے لے جاتا تھا، کیونکہ اندر جو ہے کوئی چراگاہ نہیں تھی، تو اس کو بکریاں چرانے کے لیے بیچ میں ندی پڑتی تھی، ندی کے اس پار لے جانا پڑتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ندی پار کرانے کے لیے اس کو کشتی روزانہ خریدنی پڑتی تھی، اور پھر جو ہے ان کشتیوں پہ اپنی بکریوں کو اور خود سوار ہو کر کے اس پار جانا ہوتا تھا۔ تو روزانہ اس کا کرایہ لگتا تھا، جانے کا بھی آنے کا بھی، اس طرح اس بیچارے کا غریب تھا تو اس کو بھاری پڑتا تھا۔ ایک دن وہ جو ہے اپنے قصبے کے امام صاحب کے پاس گیا، چونکہ امام صاحب بڑی اللہ والی باتیں ہماری آپ کی طرح اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یقین وغیرہ وغیرہ ساری باتیں وہ بتایا کرتے تھے، صاحب گفتار تھے وہ۔ تو وہ امام صاحب کے پاس گیا اور جا کر کے ان سے کہا کہ سر ہم جو ہے روزانہ اپنی بکریاں ندی کے اس پار چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور کوئی راستہ ہے نہیں، ظاہر سی بات ہے ان بکریوں کو اس پار لے جانے کے لیے اور مجھے خود جانے کے لیے ہمیں کشتی روزانہ خریدنی پڑتی ہے، اس کا کرایہ دینا پڑتا ہے، جانے کا الگ، لانے کا الگ۔ تو اس طرح مہینے میں ہمارا اگر اکٹھا کریں تو کافی پیسہ جو ہے یہ کرائے میں چلا جاتا ہے۔ تو سر کوئی اپائے بتائیے کہ جس سے ہم جو ہے ایسے ہی ندی پار کر جائیں اور ہمارا پیسہ نہ لگے، ہمیں کرایہ نہ دینا پڑے۔ تو مولانا صاحب اندر ہی اندر ہنسے اور کہا اس جاہل کو ہم کیا سمجھائیں، اب ندی پار کرنے کے لیے کون سا راستہ ہم اس کو بتائیں، ظاہر سی بات ہے کشتی ہی خریدنی ہوگی ہے وہ۔ تو وہ ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا کر، تو جب بھی جانا ہوا کرے یا آنا ہوا کرے نا، تو ندی میں بسم اللہ پڑھ کر کے قدم رکھ دیا کر، اور جو ہے اپنی بکریوں کو ہانک دیا کر، نہ تو ڈوبے گا نہ تیری بکریاں ڈوبیں گی، بسم اللہ کی برکت سے۔ کہتے ہیں بندہ صاحب یقین تھا میرے بھائی، اس نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی اور یقین کر لیا۔ اب روزانہ وہ کیا کرتا، اپنی بکریاں لے جا کر کے ندی کے کنارے کھڑی کرتا اور بسم اللہ پڑھتا اور سب کو ہانک دیتا، خود بھی ندی میں اتر جاتا، بکریاں بھی ندی میں چلتی ہوئی چلی جاتی اور خود بھی ندی میں چلتا ہوا چلا جاتا، نہ خود ڈوبتا نہ کوئی بکری ڈوبتی۔ اسی طرح ادھر سے آنا ہوتا، ادھر سے بھی بسم اللہ پڑھ کر کے خود بھی اتر جاتا، بکریوں کو بھی ہانک دیتا۔ اب روزانہ اس کا یہی معمول ہو گیا۔ ایک دن امام صاحب جو مولانا صاحب تھے، صاحب گفتار، وہ جو ہے ان کو بھی اپنے گھر جانا تھا،
اور شام ہو چکی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا۔ شام ہونے کے بعد جو ہے، یہ کہتے ہیں پہلے رواج تھا، آج بھی شاید ہو، ہم نے تو دیکھا نہیں کبھی، کہ سورج غروب ہونے کے بعد یا شام ہونے کے بعد جو ہے، یہ جو کشتی والے ہوتے ہیں ملاح، یہ اپنی کشتیاں الٹ دیتے۔ الٹنے کا مطلب یہ کہ اب یہ کشتی، آج سفر بند ہو گیا، اب یہ نہیں چلے گی، جب کل صبح نیا دن نکلے گا، سورج طلوع ہوگا، تو پھر یہ کشتی سیدھی کی جائے گی اور پھر سفر کا آغاز ہوگا۔ تو مولانا صاحب شام ہوئی تو یہ ندی کے کنارے پہنچے تو دیکھا ساری کشتیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ بڑے پریشان ہوئے اور بڑے حیران تھے، ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے میں کیسے ندی پار کروں۔ ادھر سے وہ بکریوں کا چرواہا جو تھا، وہ اپنی بکریاں لے کر کے اور گاتا ہوا مستی میں آ رہا ہے۔ اس نے مولانا صاحب کو بہت پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کہ سر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا دیکھا نہیں، یہ ساری کشتیاں الٹ دی گئی ہیں اور مجھے اس پار جانا ہے، تو وہی میں سوچ رہا ہوں میں کیسے جاؤں گا، اور میرا وہاں جانا ضروری ہے، آج اس پار گھر جانا ہے، تو میں یہی سوچ کر کے پریشان ہوں کہ میں کیسے جاؤں۔ تو بکری کا چرواہا ہنسا اور اس نے کہا سر آپ نے مجھے خود راستہ بتایا اور خود کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے جاؤں گا، یہ مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا میں نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ آپ نے تو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے اتر جاؤ ندی میں اور جو ہے پار کر جاؤ گے، نہیں ڈوبو گے، تو میں تو روزانہ ایسے ہی کرتا ہوں، تو آپ بھی پڑھیے نا بسم اللہ اور چلیے۔ تو مولانا صاحب تو اندر ہی اندر تھوڑا سا ڈگمگائے، مگر پھر بھی آپ نے اس کو یہ عمل بتایا تھا اور اس نے کیا، وہ بسم اللہ پڑھا اور اپنی بکریوں کو ہانکا، خود بھی اترا اور چلنے لگا۔ تو مولانا صاحب نے بھی اس کے پیچھے بسم اللہ پڑھ کر کے ندی میں قدم رکھا۔ جیسے ہی قدم رکھا، تھوڑی دور چلے، پانی کی گہرائی میں پہنچے تو ڈوبنے لگ گئے۔ وہ تو آگے نکل چکا تھا، وہ پیچھے پلٹ کر کے آیا اور ان کو ڈوبتا دیکھا تو جلدی سے ان کو اپنے کندھے پہ لادا اور لے جا کر کے ادھر ساحل کے اس پار اتارا مولانا صاحب، اور پھر کہا کہ سر مجھے تعجب ہو رہا ہے، آپ ہی کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، میں کرتا ہوں میں تو پار چلا گیا، مگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے قدم رکھا تو آپ ڈوبنے لگ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور نظریں جھکا کر کے بولے کہ یقیناً یہ میرا ہی بتایا ہوا عمل ہے، بسم اللہ پڑھ کے تو بھی ندی میں اترتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے میں نے بھی ندی میں قدم رکھا تھا، میں بھی اترا تھا، مگر جس یقین کے ساتھ تو بسم اللہ پڑھتا ہے نا، میرے پاس وہ یقین نہیں ہے۔ سر زندگی میں اللہ کی ذات پر یقین بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں سوکھا پڑ گیا تھا، قحط سالی پڑ گئی تھی، ساری فصلیں برباد ہو گئیں، چوپائے مرنے لگے اور ساری چیزیں سوکھ گئیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں، وہ ہم پہ ابر رحمت برسائے گا۔ تو لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میدان میں گئے اور وہاں پر نماز استسقاء پڑھی، اللہ سے بہت گڑ گڑا کر کے لوگوں نے دعائیں کی، مگر بارش نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوسرے ہفتے جا کر کے نماز پڑھی اور دعائیں کی، مگر پھر بھی بارش نہیں۔ تیسرے ہفتے، 3-4 ہفتے انہوں نے نمازیں پڑھی، دعائیں کی اور جو ہے توبہ کیا، مگر بارش نہیں ہوئی۔ چوتھے ہفتے نا پھر انہوں نے پلان بنایا کہ چلو پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ رحم کرے گا، بارش برسائے۔ تو ایک بندہ گھر سے نماز کے لیے نکل رہا تھا، تو اس کے بچے نے بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں بھی چلوں گا۔ تو یہ باپ اور بیٹا جب نکلنے لگے نماز استسقاء کے لیے میدان کی طرف، تو بیٹے نے کہا ابا ایک منٹ میں چھاتا لے لوں، چھتری لے لوں، تاکہ ادھر سے آتے وقت جب بارش ہو تو ہم بھیگتے ہوئے نہ آئیں، ہم چھتری کی آڑ میں آئیں۔ تو باپ ہنسنے لگا، کہا بیٹا ہم لوگ 3 ہفتے سے نماز استسقاء جا کر کے پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، مگر بارش نہیں ہو رہی ہے اور تم چھاتا لے کر کے چل رہے ہو۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا ہم تو اللہ سے مانگنے جا رہے نا، تو اللہ سے مانگنے جائیں گے تو اللہ تو ہمیں دے گا، تو وہ بارش برسائے گا نا، تو ہمیں چھاتا لے کر کے چلنا چاہیے۔ بیٹے کا یقین، بیٹے کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ۔ کہتے ہیں لڑکا اس بار چھتری لے کر کے نکلا تھا، جا کر کے لوگوں نے میدان میں نماز استسقاء پڑھی، ابھی دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی
کہ اس سے پہلے لوگ جا جا کر کے صرف دعائیں مانگتے، گڑ گڑاتے اور اللہ سے بارش کی دعا تو کرتے، مگر ان کے دل میں وہ یقین نہیں ہوتا تھا جو اس بچے کے دل میں یقین تھا کہ اللہ دے گا ہی دے گا۔ بچے کا یقین یہ تھا کہ وہ گھر سے چھاتا لے کر کے نکلا تھا کہ ادھر سے آئیں گے تو بارش میں بھیگتے ہوئے ہی آئیں گے، اللہ ضرور ہمیں بارش عطا کرے۔ اللہ نے اس یقین کے صدقے اس بچے کو اور پوری قوم کو بارش عطا کر دی۔ سر اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کر کے گڑ گڑاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر سر ہماری دعائیں جلدی جو قبول نہیں ہوتی نا، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل میں وہ یقین نہیں ہوتا ہے جو کما حق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ تھا، اس کو کسی بابا نے بتایا کہ بہت پریشان تھا، بہت ادھر ادھر دوڑ رہا تھا، دوڑ بھاگ کر رہا تھا، مگر اس کی پریشانی حل نہیں ہو رہی تھی۔ تو کسی نے بتایا کہ یار تو ذکر و اذکار کر، کچھ جو ہے اللہ رسول کا نام لے اور دعائیں کر، تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وہ بندہ اللہ اللہ کرنے لگا اور کہتے ہیں 6 مہینے گزر گئے مگر اسے کچھ ملا نہیں جو وہ مانگ رہا تھا۔ تو ایک دن ایک بزرگ بیٹھ کر کے وہ ذکر کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے جو مانگتا ہے دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ تو بندہ جلا کٹا تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو، 6 مہینے سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں مگر ابھی تک تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ تو بابا بولے اچھا 6 مہینے سے کر رہا ہے ذکر؟ کہا ہاں۔ کہا کچھ بھی نہیں ملا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بھی تو کر رہا ہے؟ کہا ہاں 6 مہینے سے کر رہا ہوں۔ تو بابا نے کہا نادان، 6 مہینے سے اس کریم نے اپنا پاک نام لینے کی تجھے توفیق بخش رکھی ہے، اتنی بڑی دولت عطا کر دی اور تو کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں ملا۔ نادان، الذاکر کالواقف علی الباب، اللہ نے تجھے اگر اپنا نام لینے کی اور اللہ اللہ کرنے کی توفیق دے دی ہے نا، تو یہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کا نام لینے والا ہوتا ہے، گویا اللہ کے در رحمت تک وہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے در تک پہنچ گیا ہے، بس دروازہ کھلنے کی دیر رہ گئی ہے۔ تو یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اپنے رب کا نام جپتا جا، اس کا ذکر کرتا جا، اللہ کسی نہ کسی دن کرم فرمائے گا، وہ تجھے ضرور عطا کرے گا۔ ہم لوگ بہت جلدی کر جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر ہم نے وہ جیسے بیویاں ہوتی نا کہ صبح فرمائش کی شام تک کی ان کی فرمائش پوری ہونی چاہیے، وہ چیز حاضر ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ ادھر دعا مانگی اور ادھر ہماری ہر دعا ہر مراد پوری ہونی چاہیے۔ سر جلد بازی نہیں، ہم یہ فطرت ہے چونکہ انسان کی ہے نا، قرآن میں فرمایا عجولہ، اس کے لیے ہمارے آپ کے لیے انسان کے لیے جو لفظ آیا عجولہ، یہ بہت جلد باز ہے، یہ فوراً جو ہے نتیجہ چاہتا ہے، یہ فوراً جو ہے اس کا پھل دیکھنا چاہتا ہے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی اللہ کے یہاں ایک ضابطہ ہے میرے بھائی، اس ضابطے کے تحت ہی وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے نا جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو، مانگیں، دعا کریں، اور اگر ملنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جائے، کچھ دیر ہو جائے نا، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس پر سے یقین نہیں اٹھانا چاہیے، اس کی ذات سے بھروسہ نہیں توڑنا چاہیے۔ سر آپ یقین کے ساتھ اس سے مانگتے جائیں، اس سے دعائیں کرتے جائیں، تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے مگر وہ دعا رد نہیں کرتا، وہ دیتا ضرور ہے، وہ عطا ضرور کرتا ہے۔